ہش منی کیس میں صدر ٹرمپ کو مجرم قرار دے دیا گیا، لیکن ان کو کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہوگی، قید ہوگی نہ جرمانہ ہوگا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کاروباری ریکارڈ میں رد و بدل کیس میں آج یعنی جمعے کو مجرم قرار دیا گیا 10 جنوری 2024 کو، تاہم عدالت نے انہیں قید یا جرمانے کی سزا سنانے سے گریز کیا۔ جیل یا جرمانے کی سزا نہ ہونے کے باعث ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بحیثیت امریکی صدر وائٹ ہاؤس جانے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو مجرم ثابت کیا جانا لیکن سزا نہ سنانا ایک غیر معمولی قدم سمجھا جا رہا ہے۔ ان پر بالغ فلموں کی ایک اداکارہ سٹورمی ڈینیلز کو خاموش رہنے کے لیے رقم کی ادائیگی سے متعلق کیس میں 34 سنگین الزامات عائد کیے گئے تھے۔ ایک نہیں بلکہ دوسری لڑکی کے ساتھ بھی ٹرمپ کی طرف سے ایسا ہی کمپرومائز کیا گیا تھا۔ اس ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہش منی ہوتا کیا ہے اور صدر ٹرمپ کے خلاف ہش منی کیس کیا تھا۔ تقریباً 2 ماہ تک یہ مقدمہ چلا اور ان پر الزام ثابت ہو گیا، لیکن اس کے باوجود دوسری مرتبہ منتخب ہونے والے ڈونلڈ ٹرمپ نہ تو جیل جائیں گے اور نہ ہی جرمانہ ادا کریں گے۔ مین ہٹن کے جج جوان ایم مرچن ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے 78 سالہ نو منتخب امریکی صدر کو 4 سال تک کی قید کی سزا سنا سکتے تھے۔ اس کی بجائے انہوں نے ایک ایسی سزا کا انتخاب کیا جس نے مقدمے کو ختم کر کے کانٹے دار آئینی مسائل کو پس پشت ڈال دیا۔ تاہم جج نے یقینی بنایا کہ ٹرمپ امریکہ کے پہلے مجرم صدر ہوں گے۔ باقاعدہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ مجرم صدر ہوں گے۔ عدالت کی طرف سے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان کا مجرمانہ ٹرائل اور سزا بہت خوفناک تجربہ رہا ہے، اور اصرار کیا کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا کیونکہ وہ جمعے کو عملی طور پر سزا سنائے جانے کے لیے پیش ہوئے تھے۔ اس سے قبل امریکی سپریم کورٹ نے جمعرات کو نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ان مجرمانہ الزامات میں سزا روکنے کی استدعا کو مسترد کر دیا تھا۔ عدالت نے مینہٹن کی ریاستی عدالت میں جمعے کو ہونے والی سزا کی سماعت کو روکنے کے لیے ٹرمپ کی درخواست آخری لمحے مسترد کر دی تھی، جو ان کے دوسرے صدارتی دور کی حلف برداری سے 10 دن قبل مقرر تھی۔ چیف جسٹس جان رابرٹس اور ان کی ساتھی کنزرویٹو جسٹس ایمی کونے بیریٹ نے عدالت کے 3 لبرل ججوں سونیا سوٹومائر، ایلینا کینگن اور کیٹانجی براؤن جیکسن کے ساتھ مل کر ٹرمپ کی درخواست کو مسترد کرنے کی اکثریت تشکیل دی۔ ٹرائل کے جج جسٹس جوان ایم مرچن نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ وہ نو منتخب ریپبلکن صدر کو جیل بھیجنے کے خواہاں نہیں ہیں اور غالباً انہیں غیر مشروع رہائی دے دیں گے۔ اس سے ٹرمپ کے ریکارڈ میں مجرمانہ فیصلہ درج ہو جائے گا، لیکن کوئی قید، جرمانہ یا پروبیشن عائد نہیں ہوگی۔ گزشتہ سال مئی میں جیوری نے بالغ فلموں کی اداکارہ سٹورمی ڈینیلز کو خاموش کروانے کے لیے ادا کی گئی رقم کو چھپانے کے لیے جعلی دستاویزات تیار کرنے کے تمام 34 الزامات میں ڈونلڈ ٹرمپ کو مجرم قرار دیا تھا۔ سٹورمی پورن اداکارہ رہ چکی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق فکسر مائیکل کوہن نے گواہی دی تھی کہ ٹرمپ نے 2016 کے انتخابات کے آخری ہفتوں میں سٹورمی ڈینیلز کو $130,000 کی خفیہ ادائیگی کی منظوری دی تھی، جب ٹرمپ کو جنسی بدسلوکی کے متعدد الزامات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ٹرمپ پہلے سابق امریکی صدر ہیں جن پر فوجداری مقدمہ چلایا گیا اور جنہیں مجرم قرار دیا گیا، تاہم ٹرمپ نے تمام الزامات کی تردید کی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہش منی کی طرف۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر ہش منی کیس ایک تنازع ہے جو 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات سے جڑا ہوا ہے۔ یہ کیس اس بات سے متعلق ہے کہ ٹرمپ کی ٹیم نے 2 خواتین کو رقم ادا کی تاکہ وہ انتخابات سے پہلے ان کے ساتھ مبینہ جنسی تعلقات کے دعوے کو خفیہ رکھیں۔ اس کیس نے ٹرمپ کو انتخابی مہم اور ان کی صدارت کے دوران کافی تنازع پیدا کیا۔ سٹورمی ڈینیلز ایک پورن فلم اداکارہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کا 2006 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تعلق تھا۔ کیرن میکڈوگل ایک سابق ماڈل جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کا بھی ٹرمپ کے ساتھ افیئر تھا۔ ادائیگی کتنی ہوئی؟ جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ سٹورمی ڈینیلز کو خاموش رہنے کے لیے $130,000 کی رقم ادا کی گئی۔ کیرن میکڈوگل کو ایک میگزین کے ذریعے $150,000 کی ادائیگی کی گئی تاکہ ان کی کہانی کو شائع نہ کیا جائے۔ ادائیگی کا ذریعہ کیا تھا؟
ادائیگی مبینہ طور پر مائیکل کوہن کے ذریعے کی گئی، جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے وکیل تھے۔ مائیکل کوہن نے بعد میں اعتراف کیا کہ انہوں نے ٹرمپ کی ہدایت پر یہ ادائیگی کی تھی۔ قانونی مسائل کیا رہے؟ یہ کیس اس لیے اہم ہے کہ ہش منی کی ادائیگی کو انتخابی مہم کے خلاف ورزی قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ رقم انتخابی مہم کے نتائج پر اثر ڈالنے کے لیے استعمال کی گئی۔ مائیکل کوہن کو اس معاملے میں مالی جرائم اور انتخابی قوانین کی خلاف ورزی کا مجرم قرار دیا گیا اور جیل بھیج دیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابتدائی طور پر کسی بھی تلک یا ادائیگی سے انکار کیا۔ بعد میں انہوں نے تسلیم کیا کہ رقم ادا کی گئی تھی، لیکن اس کا تعلق انتخابی مہم سے نہیں بلکہ ذاتی معاملات سے تھا۔ کیس کے اثرات: یہ کیس ٹرمپ کی قانونی مشکلات میں اضافہ کا باعث بنا اور ان کے سیاسی کیریئر کو متاثر کیا۔ ناقدین نے اسے طاقت اور پیسے کے غلط استعمال کی مثال قرار دیا۔ یہ کیس امریکی انتخابی قوانین اور اخلاقیات کے حوالے سے ایک بڑی بحث کا سبب بنا۔ ہش منی کے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کئی جاری تحقیقات کا حصہ رہا اور ان کے سیاسی مخالفین نے اس معاملے کو ان کے کردار پر سوال اٹھانے کے لیے استعمال کیا۔ یہ تو ہم نے ٹرمپ کے بارے میں بتا دیا کہ ان کو ہش منی کیس میں اتنی سزا ہو چکی ہے۔ چلتے چلتے آپ کے سامنے یہ تھوڑی سی تفصیل بھی رکھ دیتے ہیں کہ ہش منی کیس ہوتا کیا ہے۔ ہش منی کیس ایک مالیاتی اسکینڈل یا کیس کو کہا جاتا ہے جس میں غیر قانونی طور پر رشوت، دھمکی یا دیگر خفیہ ذرائع سے کسی فرد یا تنظیم کو خاموش رکھنے کے لیے رقم فراہم کی جاتی ہے۔ عام طور پر یہ اصطلاح مشہور شخصیات، سیاستدانوں یا کاروباری افراد کے خلاف ایسے معاملات میں استعمال ہوتی ہے جہاں وہ کسی تنازع یا اسکینڈل کو عوام یا میڈیا کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہش منی کیس کی خصوصیات کیا ہو سکتی ہیں؟ نمبر 1، رقم کی منتقلی: کسی شخص یا ادارے کو خاموش رہنے کے لیے رقم ادا کی جاتی ہے۔ نمبر 2، خفیہ معاہدے: اس عمل میں دونوں فریقین کے درمیان ایک معاہدہ کیا جاتا ہے جس کے تحت رقم وصول کرنے والا معاملہ ظاہر نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ نمبر 3، غیر قانونی مقاصد: زیادہ تر یہ کیسز غیر قانونی ہوتے ہیں کیونکہ یہ انصاف کے راہ میں رکاوٹ ڈالنے یا کسی جرم کو چھپانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں؟ سیاست میں، جب کوئی سیاستدان کسی اسکینڈل جیسے مالی بدعنوانی یا جنسی تعلق کو عوام سے چھپانے کے لیے رقم ادا کرتا ہے۔ شوبز انڈسٹری: مشہور شخصیات اپنے خلاف الزامات یا اسکینڈل چھپانے کے لیے ہش منی ادا کرتے ہیں۔ کاروباری معاملات: کاروباری کمپنیاں اپنے ملازمین یا دیگر افراد کو کمپنی کے راز افشا کرنے سے روکنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کرتی ہیں۔ بہت سے ممالک میں ہش منی کی ادائیگی غیر قانونی ہے، خاص طور پر اگر اس کا مقصد قانونی معاملات کو روکنا ہو یا کسی جرم کو چھپانا ہو۔ اگر کوئی ہش منی کیس منظر عام پر آ جائے تو یہ قانونی کارروائی کا باعث بن سکتا ہے اور رقم ادا کرنے والے اور وصول کرنے والے دونوں کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ ہش منی کیسز کو دنیا بھر میں خبروں میں اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ یہ طاقت اور دولت کے غلط استعمال کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ نشاندہی ہو چکی ہے اور ٹرمپ کو سزا بھی ہو چکی ہے، یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ٹرمپ کو اگر چند مہینے پہلے یہ سزا سنا دی جاتی تو کیا وہ امریکہ کے صدر بن جاتے؟ بہرحال وہ امریکہ کے اکثر عوام کے منتخب نمائندہ ہیں، منتخب صدر ہیں، اس لیے ان کو ایسی سزا نہیں دی جا سکتی کہ ان کو صدارت سے باہر رہنا پڑے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔